بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج 10 جنوری 2025 کو اس ٹھٹھرتی ہوئی شام میں اپنے گاؤں سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کل میں نے اپنی زندگی کا پہلا ویلاگ جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا، آج یہ میں دوسری ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ تو کل جس طرح کہ میں نے اپنی ویلاگ میں یہ گزارش کی تھی کہ سوشل میڈیا پر جو کنٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں نوجوان زیادہ تر جو ہے ان کی اپنی مرضی کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اسے دیکھ کر ہماری عمر کے لوگ جو ہے وہ لا محالہ رنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور میرے خیال میں نوجوان نسل کے ساتھ سوچ کا یہ جو ہمارا فرق ہے، اسے جنریشن گیپ کے حوالے سے عموماً اسے یاد کیا جاتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح کہ کل میں نے کہا تھا کہ میرا جو کنٹینٹ ہوگا یا میں جو آپ سے باتیں شیئر کروں گا وہ سنجیدہ نوعیت کی ہوں گی، جس میں شخصیات بھی ڈسکس ہو سکتی ہیں، جس میں مقامات کی بھی بات ہو جا سکتی ہے، جس میں ہماری معاشرتی اقدار جو ہے وہ بھی زیر بحث آ سکتی ہیں۔ تو آج مجھے اس حوالے سے جو جنریشن گیپ کا میں نے نام استعمال کیا، اس حوالے سے امجد اسلام امجد کی ایک بڑی خوبصورت نظم میری نظر سے گزری ہے اور وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ خواتین و حضرات، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں جنریشن کے درمیان یہ جو گیپ رہا ہے، اس نے ان کی زندگیوں کو مشکل کیا ہے اور ان کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں۔ لیکن آج کے جو ہماری ایج کے لوگ ہیں، ان کی جو نئی جنریشن کے ساتھ جو سوچوں میں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، اس نے زندگیوں کو بہت دوبر کر دیا ہے۔ اسی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے امجد اسلام امجد نے اپنے بیٹے کا نام، غالباً اس کا نام ذیشان ہے، اور اسے اوپر کیپشن انہوں نے لگایا تھا اپنے بیٹے ذیشان کے نام۔ تو اس میں وہ اس کو ابتدا کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں، ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں۔ انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی موج کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ۔ اسے کیسے بتاؤں میں، زمین پر آج تک جتنے بھی آدم زاد آئے ہیں سبھی کی ایک کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھی جو ایک بھولا فسانہ تھا۔ میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ وہ میرا زمانہ تھا۔ نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فقط آنکھیں بدلتی ہیں، میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ ادراک کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصے سنانے ہیں، یہی دشواریاں ہوں گی۔ ناظرین گرامی، یہاں پہنچ کے امجد اسلام امجد نے اپنی نظم کا میرے خیال میں اختتام کر دیا تھا، اور جس کیفیت سے یہ ساری نظم میں پڑھ کے گزرا، مجھے لگتا تھا کہ یہاں کچھ اور بات ہوتی تو یہ شاید زیادہ کمپلیٹ لگتی۔ امجد اسلام امجد کی روح سے معذرت کے ساتھ میں نے اس میں 1-2 لائنوں کا اضافہ کیا، اس لیے کہ میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام شہر یار ہے، اور پیار سے ہم اسے شہری کہتے ہیں۔ تو بالکل جس طرح امجد اسلام امجد کے پیش نظر ان کے اپنا بیٹا تھا، میرے پیش نظر میرا بیٹا تھا، تو میں نے 1-2 لائنوں کا معذرت کے ساتھ شاعر کی اس خوبصورت نظم میں اضافہ کیا، جہاں وہ کہتے ہیں، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ ادراک کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصے سنانے ہیں، یہی دشواریاں ہوں گی۔ تو اگلی لائنیں، اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے لاڈلے بیٹے، تجھے جس وقت یہ دشواریاں درپیش آئیں گی، تیرا بابا منو مٹی کے نیچے سو رہا ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ ایک بے رحم اور اٹل حقیقت ہے کہ ایک خاص وقت میں انسان اپنی اولاد کے سامنے اس کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو میں اور آپ ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں
کہ وہ اولاد کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور پھر وہ فیصلے اولاد کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ آج کی جنریشن میں اور آج کے زمانے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچے اپنی مرضی کریں، اور یقیناً میرے خیال میں اس سے بہتر نتائج بھی آتے ہیں، لیکن جو پرانی جنریشن ہے وہ اپنی ان سوچوں کی اسیر بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اپنی اس قدروں سے اس قدر جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ انہیں بچوں کے فیصلے قبول کرنے میں بہت زیادہ دقت اور دشواری درپیش آتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یقیناً شاید بزرگوں کے فیصلے بھی اچھے ثابت نہ ہوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اور ان کے اور بچوں کے درمیان ایسے فیصلوں کے موقعوں پر تلخیاں آ جاتی ہیں، وہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ آج کے اس ولاگ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔